بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک عورت کا اپنے محارم کے سامنے بناؤ سنگھار کرنا یا زیبائش کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، آپ کے سامنے میں نے حدیث کا مفہوم رکھا۔ اب محارم کون ہیں؟ وہ محارم جن کے ساتھ شرعاً نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کے محارم میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ آپ کے والد، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کے شوہر اور وہ رشتہ دار جن کے ساتھ شرعاً شادی کرنا جائز نہیں ہے، جیسے چاچا ہے، تایا ہے، ماموں ہیں، ٹھیک ہے، دادا ہے، نانا ہے، اس طرح کے محارم۔ اور تو اور آپ کے وہ خواتین، ساری خواتین کے لیے خواتین سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، غلط ہے، ظلم ہے، جرم ہے، گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ خیر دستور و قانون نکل گیا ہے دنیا میں کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، شادی کر رہی ہے، تو یہ خیر غیر مسلموں میں دیکھا جا رہا ہے، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ مسلمانوں میں بھی عنقریب شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب میرا مدعا یہاں پر یہ ہے کہ ایک تبلیغی عورت یا پھر ایک پردے دار خاتون جو پردہ کر رہی ہے، وہ جب اپنے خواتین کی گروہ میں جاتی ہے یا رشتہ داروں میں جاتی ہے، جس میں چاچیاں ہیں، پھپھیاں ہیں، تایاں ہیں، یا مامیاں ہیں، یا کزنز ہیں، جتنی بھی کزنز خواتین ہیں، آپ جب ان لوگوں میں جاتی ہو تو آپ ایسے ہی بالکل جیسے نقاب پردہ کر کے اور اچھا سا گلوز وغیرہ پہن کے جب آپ چلی جاتی ہو، تو آپ وہاں جا کر اپنے آپ کو اسی حلیے میں مت رکھا کریں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جب ان کے ساتھ جا رہی ہیں، عید تہوار میں جا رہے ہو یا کسی گیٹ ٹوگیدر ہے، ساری کزنز آئی ہوئی ہیں اور آپ کو جانا پڑ رہا ہے، جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے کزنز کے ساتھ رہنا، ان سے باتیں کرنا، تو آپ جب ان کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہیں نا، تو اپنے آپ کو اچھے سے بناؤ سنگھار کر کے، اچھے سے تیار ہو کے، ہر قسم کا آپ وہ فیشن اپنا سکتی ہو جس میں بےہودگی نہ چھلکتی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا اچھا سا ہیئر اسٹائل بنا سکتی ہو، آپ اپنے بالوں کو کھلا بھی رکھ سکتی ہو، کہ کیونکہ جب آپ ایک عورت کی گروہ میں بیٹھتی ہے تو وہاں پہ مرد کی انٹری بند ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کمرے میں آنا مرد کا الاؤ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف آپ عورتیں ہی ہو، تو آپ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کر کے، زیبائش کر کے جاؤ، بناؤ سنگھار ضرور کرو، اپنے آپ کو بالکل سادہ، اپنے آپ کو بالکل ہی دنیا سے ایک دم ہٹ کے مت رکھو کہ لوگوں کو لگے کہ آپ کی کزنس کو، آپ کے رشتہ دار خواتین کو ایسا نہ لگے کہ یار پردہ کرنا کتنا مشکل ہے، یعنی کہ تبلیغ کرنا یا دین کو زیادہ ترجیح دینا دنیا سے بہت مشکل ہے۔ بیچاری دیکھو، نہ اس نے میک اپ کیا ہوا ہے، نہ اس نے اچھے بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ اس نے بالوں کا کوئی ہیئر اسٹائل کیا ہوا ہے، کتنی سادہ سودی سی ہے، اور ہم کتنے اچھے لگ رہے ہیں، ہم کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ خوبصورت لگنا ہر ایک کا حق ہے، اور یہ پردے دار خواتین کا بھی تیار ہونا، زیبائش کرنا، یہ بھی ایک حق ہے، اور یہ جائز عمل ہے۔ آپ اپنے آپ کو اچھے سے آپ میک اپ کر سکتے ہو، جیسے یوٹیوب پر آ رہے ہوتے ہیں میک اپ ٹیوٹوریل آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ دیکھ کے اچھے سے اپنے آپ کو تیار کرو، خوبصورت بناؤ اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کا بالوں کا ہیئر اسٹائل بناؤ، اچھے سے خوبصورت سے لباس آپ زیب تن کرو، چاہے وہ رنگین ہوں، بھڑکیلے کلر کے ہوں، آپ اس طرح کے لباس بھی زیب تن کر سکتی ہو۔ صرف وہ لباس نہ پہنو جو اسلام کے خلاف ہو، یعنی کہ آپ کے جسم کو باہر سے چھلکا رہی ہو، آپ کے جسم کو دکھا رہی ہو، لباس ایسا پہنو جو اندر کے جسم کی نمائش نہ ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اتنا نہ باریک کپڑا ہو، نہ ہی اتنا فٹنگ والا کپڑا ہو کہ آپ کے اندر کی جسم کی نمائش کر رہی ہو۔
ٹھیک ہے، لیکن لباس خوبصورت پہنو، پیارا سا پہنو، برانڈڈ بھی پہن سکتے ہو آپ، اس پہ لیس بیلے بھی لگا سکتے ہو، اچھا سا میک اپ کر سکتے ہو آپ، بالکل فل میک اپ بھی کر سکتے ہو، ہارڈ میک اپ کر سکتے ہو، چوڑیاں پہن سکتے ہو، انگوٹھیاں پہن سکتے ہو، اور آپ پیل آف نیل پالش بھی لگا سکتے ہو، اور اگر ہیز کی حالت میں ہو تو آپ ویسے بھی نیل پینٹ لگا سکتے ہو، کیونکہ نیل پینٹ ریموور بھی آتا ہے، کیونکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ریموور بھی یوز کر سکتے ہیں، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن بناؤ سنگھار کر سکتے ہیں بابا، جائز ہے یہ چیز۔ کیوں خواتین اپنا آپ کو اتنا سادہ سودہ رکھتی ہیں؟ ہمارے خاندان میں کچھ 2-3 خواتین ایسی ہیں جن کو میں بول چکی ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو تیار کر کے، ارے کون دیکھ رہا ہے، کیوں نہیں دیکھ رہا، کیوں نہیں دیکھ رہا؟ وہ خواتین بھی ہوتی ہیں جو دین سے تبلیغ سے دور ہے، جب وہ آپ کو دیکھیں گی کہ یار پردے میں رہ کر بھی اتنی پیاری لگ سکتی ہے، اتنا تیار ہو سکتی ہے، تو ہم بھی کیوں نہ پردہ اپنائیں؟ کیونکہ پردہ تو صرف اور صرف ہمیں غیر محرموں کے لیے کرنا ہے نا، پردہ تو صرف اور صرف غیر محرموں کے لیے کرنا ہے۔ اور جب آپ باہر چلتے ہوئے آ رہے ہو، کون سا آپ جو ہے نا بہت بڑے سیلیبریٹی ہو، سب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے آ رہے ہو، لوگ سب آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے بناؤ سنگھار کو دیکھیں گے، آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کیمرے میں آنا، ایسا تو کچھ نہیں ہے نا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے ہو، نانی کے گھر پہ آئے ہو، خالہ کے گھر پہ آئے ہو، ماموں کے گھر پر آئے ہو، تو اپنے آپ کو عبائے میں لے کر آؤ، لیکن اندر جو ہے نا بہت خوبصورت لگ رہے ہو، کہ جب آپ ان کے سامنے 2-4 حدیثیں بیان کرو باتیں کرتے کرتے، یا آپ کوئی تبلیغ کی بات کرو، تو لوگ آپ کو دیکھیں، پیار سے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کو دیکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے کچھ گروہ کو بھیجتے تھے نا، تبلیغ کے لیے کسی دوسری جگہ، تو کیا کرتے تھے؟ بہت خوبصورت نوجوان لڑکوں کو بھیجتے تھے، بہت جو خوبصورت ہوتے تھے۔ تو کیونکہ سب سے پہلے خوبصورتی ہوتی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے، اسی لیے آپ کو خوبصورت رہنا چاہیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے یار ہمیں تو کون دیکھے گا، بنا نہائے، بنا خوشبو لگائے، بنا تیار ہوئے، ایسے ہی منہ دھویا، نقاب لگایا، گلوز پہنے، عبایا اوڑھا، اٹھ کے چلے گئے، نہیں۔ نفس ایمان ہے، پاکیزگی نفس ایمان ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، ان سب کو اپنا کر اپنے آپ کو بناؤ سنگھار میں بھی لاؤ، زیبائش بھی کرو، لیکن وہ صرف اور صرف محرم کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا نا، آپ کو اگر آپ کو تبلیغ کرنے کا بڑا شوق ہے، اور جو کہ سب کو ہونا چاہیے، اگر آپ 4 عورتوں کے سامنے تبلیغ کرنے بیٹھو نا، تو وہ آپ کی طرف اچھے سے متوجہ ہوں، اور آپ ان کو یہ بتاؤ کہ آپ دین میں آ کر دنیا سے منقطع نہیں ہو جاؤ گی، آپ برانڈڈ کپڑے نہیں چھوڑ دو گی، آپ برانڈڈ میک اپ نہیں چھوڑ دو گی، آپ یہ چوڑیاں، یہ جو ہے انگوٹھیاں وغیرہ، یا نیل پینٹ لگانا، یا مہندی لگانا، ان سب سے آپ دور نہیں ہو جاؤ گی۔ عورتوں کا سب سے بڑا ایم، سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ یار دین میں چلے گئے، پردہ کر لیا تو ان سب سے چھوٹ جائیں گے، پردہ کر لیا تو میک اپ سے چھوٹ جائیں گے، پردہ کر لیا تو اچھے کپڑوں سے چھوٹ جائیں گے۔ کیوں چھوٹ جاؤ گے؟ آپ ہر قسم کا لباس پہن سکتے ہو پردے کے اندر، آپ فراک پہن سکتے ہو، آپ اچھی سی میکسی پہن سکتے ہو، کہ جو بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو، جو جسم سے چپکی ہوئی نہ ہو، اور نہ ہی اتنی ہلکی ہو کہ آپ کے اندر سے جسم نمائش ہو رہا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی آپ ہر قسم کا کلر پہن سکتی ہو، ہر قسم کا میک اپ کر سکتی ہو، ہر قسم کا آپ ہیئر اسٹائل بنا سکتی ہو، کیونکہ جو بال ہے نا، بال ہمارے وہ بھی صرف اور صرف محرم سے چھپانے کے ہیں، غیر محرم سے چھپانے کے ہیں، محرم سے چھپانے کے نہیں ہے۔ اگر آپ خالی سر پہ ایسا ڈال بھی دیتی ہو اور بال بھی دکھ رہے ہیں عورتوں کے سامنے، یا اپنے محارم کے سامنے، یا شوہر کے سامنے، یا باپ کے سامنے، یا بھائی کے سامنے، تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی آپ اسلام سے خارج نہیں ہو جاؤ گے، اور نہ ہی گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ کو دیکھنے والا کوئی غیر محرم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن الجزاء فی الدارین۔